اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میری نہایت ہی قابل صد احترام عزیز بہنوں اور بچیوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نماز کرنے کے لیے دو باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر دو میں سے ایک پر عمل ہوا تو نماز قائم نہ ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پڑھی ہوئی نماز کو بچانا ضروری ہے۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا کرو۔ یہی نہیں کہ ارکان نماز ادا کر لیے، بلکہ نماز کو اس طریقے سے ادا کرو جیسے نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے پاس یہ کوالٹی نہیں ہے، تمہارے پاس یہ اہلیت نہیں ہے، تو یوں پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب نماز پڑھ لی تو اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے تمام پیاروں سے محبت کریں، اور اگر کوئی نماز پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کرے تو اس کی نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے محبت کریں، ہم آقا کی اطاعت کریں، حضور کی سنت مبارکہ کی پیروی کریں۔ اگر ہم نے حضور کی اتباع کر لی تو ہم پڑھی ہوئی نمازوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم پڑھی ہوئی نمازوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا نبی اللہ، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں توبہ کرتی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ کو بخش دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گناہ دریافت کیا تو عورت نے بتایا کہ مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کو میں نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت، جلدی کر یہاں سے نکل جا، ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ برپا ہو جائے اور تمہارے ساتھ ہمیں بھی اذیت پہنچا دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو باہر نکالا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ایک توبہ کرنے والی عورت کو کیوں نکال دیا؟ کیا تو نے اس سے برے شخص کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا اس سے برا کون ہے؟ فرمایا جو قصداً نماز چھوڑ دیتا ہے۔ نماز چھوڑنے والا اس زنا کرنے والی عورت سے بھی بدتر ہے۔ عزیز بہنوں، روح البیان کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب بے نماز ذلیل و خوار ہوگا تو کوئی نہ کوئی عذر بہانہ تلاش کرے گا۔ چنانچہ وہ شخص جو دنیاوی کاموں میں مشغول رہا، نماز نہ پڑھی، قیامت کے دن بارگاہ رب العالمین میں عرض کرے گا اے اللہ، تو نے مجھے سلطنت حکومت دی جس کی وجہ سے اتنی مصروفیت تھی کہ سر کھجانے کی فرصت نہ ملی، اس لیے نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلاؤ۔ جب یہ دونوں پیغمبر بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے ان دونوں پیغمبروں کی سلطنت تجھ سے بہت زیادہ تھی، مگر انہوں نے کبھی نماز نہ چھوڑی، تو جھوٹ بولتا ہے کہ سلطنت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز نہ پڑھی۔ اے فرشتوں، اسے لے جاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو۔ ایک اور بے نمازی کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا بتا نماز کیوں نہ پڑھی؟ وہ کہے گا میں بیمار تھا اس لیے نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میرے پیغمبر ایوب علیہ السلام کو بلاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بتا تو میرے پیغمبر ایوب علیہ السلام سے زیادہ بیمار تھا یا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جن کے بدن میں کیڑے پڑ رہے تھے مگر ایک لمحہ بھی میری یاد سے غافل نہ رہا، ایک لمحہ بھی میری یاد سے غافل نہ ہوئے، تو تو جھوٹا ہے، فرشتوں لے جاؤ اور اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک ایسے بے نمازی کو حاضر کیا جائے گا جو فرمایا کہ وہ کثیر العیال ہونے کا عذر پیش کرے گا اور کہے گا یا الہی میرے بچے بہت زیادہ تھے، میں ان کو پالنے کے لیے کمانے میں لگا رہا اس لیے نماز نہ پڑھ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا تیری اولاد زیادہ تھی یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی؟ تو اولاد کے غم میں
حضرت یعقوب علیہ السلام تو اولاد کے غم میں بھی مبتلا رہے، جو یوسف علیہ السلام کے فراق میں برسوں روتے رہے، ان کی آنکھیں جاتی رہیں، کمر جھک گئی، بوڑھے ہو گئے، مگر نماز سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوئے۔ اے فرشتوں، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ استغفر اللہ۔ ایک بے نماز عورت فرمایا کہ ایک اور بے نماز عورت عدالت الہیہ میں حاضر ہوگی، اسے پوچھا جائے گا تو نے نماز کیوں نہ پڑھی؟ یہ عورت جواب دے گی، کہے گی کہ یا مولا، مجھے خامد کے کام کاج سے فرصت نہ ملی، اس لیے نماز نہ پڑھ سکی۔ حکم ہوگا فرعون کی بیوی آسیہ کو حاضر کرو۔ حضرت آسیہ حاضر ہوگی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے عورت بتا، تیرا خامد زیادہ ظالم و جابر تھا یا حضرت آسیہ کا خامد فرعون زیادہ ظالم تھا؟ عورت جواب دے گی کہ فرعون زیادہ ظالم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرعون جیسے ظالم خامد کے ہونے کے باوجود حضرت آسیہ نے نماز نہ چھوڑی، یہ تیرا عذر غلط ہے، تو نے غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اے فرشتوں، اسے لے جاؤ اور جہنم میں داخل کر دو۔ پیاری بہنوں، فرمایا کہ بے نمازی کی قبر میں اندھا، گونگا اور بہرا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جو اسے قیامت تک ڈستا رہے گا، جو اسے قیامت تک ڈستا رہے گا۔ میں نے فرمایا کہ نماز پڑھنے میں کوتاہی نہ کرے اور اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز مومن کا نور ہے، دلوں کا سرور ہے۔ آئے ان بدقسمت افراد کی بات سنیں جنہوں نے نماز میں کوتاہی کی اور ان کا انجام کیا ہوا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ بے نمازی کے لیے 15 عذاب ہے۔ پہلا یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ ہے کہ صالحیت کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ موت کے 3 عذاب ہوتے ہیں، چھٹا یہ کہ ذلت کی موت مرتا ہے، ساتواں یہ کہ بھوکا مرتا ہے، آٹھواں یہ کہ پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور قبر میں 3 عذاب ہوتے ہیں، قبر تنگ کر دی جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، ایک سانپ جو آگ کی آنکھوں والا ہوتا ہے، اس کے ناخن جو ہے وہ لوہے کے ہوتے ہیں جو بے تحاشا لمبے ہوتے ہیں، اس کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے میرے رب نے تیرے اوپر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے ظہر عصر تک مارے جاؤں گا، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے، غروب آفتاب سے مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے، عشاء تک اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں گا۔ جب وہ ایک بار مارتا ہے، مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور قبر سے باہر نکلنے پر 3 عذاب ہوں گے، حساب سختی سے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگے، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، یہ کل 14 عذاب ہوئے۔ 15واں یہ کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھ دی جائیں گی، اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اے اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، جب تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ پیاری بہنوں، فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب تو پہلا نماز حسابہ ہو سی تے بے نمازی اس دیہاڑے ہجو بھر بھر روسی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور میرا رب بہت بڑا کریم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میں تمہیں عطا کروں۔ وچ نماز نجات بندے دی، پاک نبی فرمایا جیڑا 5 نمازاں پڑھدا اس دا شان سوایا، حیدر جنت اندر جاوے جیڑا ہوئے نمازی، اس نو اچے رتبے ملنے رب ہو جانا راضی، جو بھی پڑھے نماز ہمیشہ رحمت اس تے آوے، حیدر درد غماں تو اللہ اس نو آپ بچاوے، حیدر درد غماں تو اللہ اس نو آپ بچاوے۔ اللہ پاک ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔